خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے مربوط واقعات کے بعد ایران کی طرف سے بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ ایک جانب ایران نے ان واقعات کے فوری بعد پاکستان سے متصل سرحد کو سیل کر دیا تاکہ دہشت گرد ایران میں پناہ نہ لے سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی انٹیلیجنس نے بلوچستان میں دہشت گردی کے بعد زاہدان سے ایک نیٹ ورک کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو افغانستان کے راستے ممکنہ طور پر ایران میں داخل ہوئے تھے، اور انہیں اسرائیلی اور افغانی ایجنٹ قرار دے کر ایرانی انٹیلیجنس نے گرفتار کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گرفتار اراکین کی تعداد 25 سے زائد بتائی جاتی ہے، اور ان گرفتار موساد ایجنٹس نے زاہدان کے قریب جو ویران علاقے ہیں وہاں پر اپنی محفوظ پناہ گاہیں بھی قائم کر رکھی تھیں۔ اور اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ انفیکٹ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کر رہی ہے کہ اسرائیلی فٹ پرنٹس نہ صرف ایران میں موجود ہیں بلکہ افغانستان کے اندر بھی انہوں نے ایک جال بچھا رکھا ہے۔ اور افغانستان میں تو چونکہ وہ کہتے ہیں میرا نوٹ دہاؤ، میرا موڈ بنے، وہ تو جناب پیسے لے کر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، اور افغانستان کی سرزمین پر اگر را ایجنٹس کے ساتھ ساتھ موساد ایجنٹس بھی موجود ہیں تو یہ یقینی طور پر نہ صرف پاکستان بلکہ ایران اور خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہونے جا رہا ہے۔ کیسے؟ یقینی طور پر یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے واقعات کے بعد ایرانی انٹیلیجنس کی یہ کارروائی کتنی اہم ہے۔ لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جناب سرفراز بگٹی کی۔ ان دونوں شخصیات نے کل کے واقعات پر الگ الگ پریس کانفرنس کی ہے، اور ان پریس کانفرنس کی اہم بات وزیر اعلیٰ بلوچستان کا وہ انکشاف ہے جو کہ انہوں نے اس پریس بریفنگ کے اندر کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب سرفراز بگٹی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان کی حکومت اور بلوچستان میں موجود سیکیورٹی اداروں کے پاس اس بات کی اطلاع موجود تھی کہ فتنہ الہندوستان بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی ایک بہت بڑی واردات کرنے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس انٹیلیجنس انفارمیشن کے ملنے کے بعد سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے پرسوں جو ہے وہ بلوچستان کے اندر مختلف مقامات پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے تھے، اور ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 48 جو ہے فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کو جو ہے وہ جہنم رسید کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ جناب سرفراز بگٹی کا یہ ماننا ہے کہ اگر سیکیورٹی فورسز کے پاس یہ انٹیلیجنس انفارمیشن نہ ہوتی تو جس طریقے سے رسپانس سیکیورٹی فورسز نے دیا ہے وہ شاید ویسا رسپانس نہ ہوتا اور اس کے نتائج کچھ زیادہ بھیانک ہونے تھے۔ لیکن اب چونکہ سیکیورٹی اداروں کے پاس یہ انفارمیشن موجود تھی، اور اس واقعے سے ایک دن قبل بلوچستان کے اندر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ایک بڑا آپریشن بھی کیا گیا تھا، لہٰذا اس رسپانس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اداروں کے پاس انفارمیشن موجود تھی، اور اس انفارمیشن کی بنیاد پر سیکیورٹی ادارے کسی طرح کی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ اور یہ وجہ ہے کہ دہشت گردوں کا جو منصوبہ تھا بلوچستان کو خاک اور خون میں نہلانے کا، بلوچستان میں ہر طرف آگ 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 ہی دکھانے کا، وہ منصوبہ مکمل طور پر ناکام ہوا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت بلوچستان کی حکومت کے پاس 145 دہشت گردوں کی لاشیں موجود ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ابھی بلوچستان کے مختلف شہروں میں جو سرچ آپریشنز ہیں وہ جاری ہیں۔ بلوچستان کے جو پہاڑی سلسلے ہیں وہاں پر بھی سرچ آپریشنز جاری ہیں، کیونکہ ممکنہ طور پر وہاں پر بھی دہشت گردوں کی لاشیں موجود ہو سکتی ہیں جو کہ وہ چھوڑ کر بھاگے تھے، اور ان لاشوں کے سامنے آنے کے بعد یا ریکور ہونے کے بعد یا وہاں پر چھپے دہشت گردوں کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کے مقابلے کے بعد یہ جو ہلاکتوں کی تعداد ہے دہشت گردوں کی، اس میں اضافہ بھی ممکن ہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ بلوچستان کی حکومت اور وفاقی حکومت بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ گوادر میں لیبر کالونی میں دہشت گردوں نے 5 خواتین اور 3 بچوں کو شہید کیا۔ یہ تمام کے تمام لوگ بلوچستان کے شہری تھے اور مختلف علاقوں سے
جو ہے وہ گوادر آئے تھے تاکہ وہ وہاں پر اپنی روزی روٹی کما سکیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب پاکستان ٹیک آف کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ جو کہ بی ایل اے کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ دہشت گردوں کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ آپ ہندوستان کی ایما پر ایسے واقعات کر کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارا خون سستا نہیں ہے، ہم انہیں جانے نہیں دیں گے، ہم اس جگہ کو ان کے لیے جہنم بنا کر رکھ دیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نوشکی پر اب مکمل طور پر کنٹرول ہے سیکورٹی اداروں کا، نوشکی کو مکمل طور پر کلیئر کیا جا چکا ہے، ڈپٹی کمشنر جو نوشکی تھے ان کو بھی ریکور کیا جا چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ ماننا تھا کہ بلوچستان میں طاقت کا استعمال تو ابھی ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو محض چند چھوٹے چھوٹے آپریشنز کیے گئے ہیں، اور جس دن لارج سکیل آپریشن کیا گیا دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو لگ پتا جائے گا۔ اسی طریقے سے وزیر دفاع کا یہ کہنا ہے کہ انکشافات سے ثابت ہوتا ہے کہ بلوچستان کے حملوں میں بھارت ملوث ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کی طرف سے جو انکشافات سامنے آئے ہیں وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کل کے حملوں میں انڈیا ملوث ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جن لوگوں نے انسانی حقوق کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، یہ اب ان کا جو کھیل ہے وہ مکمل طور پر کھل چکا ہے۔ مسنگ پرسنز کا معاملہ ٹوٹل فراڈ ہے، اس کی بنیاد پر ایک بیانیہ بنایا گیا۔ ان کے زیادہ تر لوگ دبئی اور مسقط میں رہتے ہیں، یہ لوگ ریاستی دفاتر پر حملہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ کل ہونے والے جو دہشت گردوں کے حملے ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ اب یہ بات تو اپنی جگہ پر درست ہے کہ سیکورٹی فورسز کی طرف سے فوری جواب دیا گیا، لیکن یہ سوال بھی اہمیت کا حامل ہے جس طریقے سے جناب سرفراز بگٹی کا یہ کہنا ہے کہ 145 لاشیں ہمارے پاس موجود ہیں، جن میں سے 92 جو لوگ ہیں وہ کل کے دن میں مارے گئے ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ پرسوں کے آپریشن میں مارے گئے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر محض ایک دن کے اندر 92 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا جا سکتا ہے تو دہشت گرد جو کہ حملہ آور ہوئے ہوں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منظم حملہ تھا اس میں محض بی ایل اے شامل نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر ٹی ٹی پی، بلکہ افغان طالبان کے جو مختلف دہشت گرد گروپس ہیں جن میں ممکنہ طور پر القاعدہ بھی شامل ہو سکتی ہے، وہ بھی کل کی کارروائی میں شریک تھے۔ اور یہ خبر اسی پلیٹ فارم سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ بلوچستان کے حوالے سے بی ایل اے، القاعدہ اور ٹی ٹی پی کے درمیان ایک مشترکہ کارروائیوں کا ایک جو اتفاق ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب بلوچستان کے اندر یہ تینوں تنظیمیں مل کر دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ کو اگر ہم جو ہے افغانستان میں موساد کے فٹ پرنٹس کے ساتھ رکھ کر جوڑیں تو صورتحال اور بھی سنگین ہو سکتی ہے۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔